السلام علیکم دوستو، اسلامی ادوار چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے شمشیر بے نیام پارٹ 2 کی 14th ایپیسوڈ لے کے آیا ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ادھر یہ تیاریاں ہو رہی تھیں، مجاہدین اسلام کو خس و خشاک کی مانند اڑا لے جانے کے لیے بڑا ہی تند طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ادھر سالار زبرکان بن بدر کے روانہ کیے ہوئے دونوں قاصد دومت الجندل خالد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے 350 میل فاصلہ صرف 5 دنوں میں طے کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ جب جو دومت الجندل گئے تھے تو انہوں نے 300 میل فاصلہ 10 دنوں میں طے کیا تھا۔ اب دو قاصدوں نے 350 میل سے زیادہ صحرائی اور دشوار مسافت 5 دنوں میں طے کی۔ بھوک اور پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں، ان کے چہروں پر باریک ریت کی تہ جم گئی تھی، ان کی زبانیں اکڑ گئی تھیں۔ انہوں نے پھر بھی بولنے کی کوشش کی۔ تم پر اللہ کی رحمت ہو، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خشک جسموں سے تم کیسے بول سکو گے؟ انہیں کھلایا پلایا گیا تو وہ بولنے کے قابل ہوئے۔ سالار اعلیٰ کو انبار کے سالار زبرکان بن بدر کا سلام پہنچے۔ ایک قاصد نے کہا، وعلیکم السلام۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اور وہ پیغام کیا ہے جو لائے ہو؟ مدائن میں بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے، قاصد نے کہا، اور ایک لشکر عیسائی قبیلوں کا تیار ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابن ولید ان کے علاقوں سے چلا گیا ہے اور وہ تھوڑے سے جو دستے چھوڑ گیا ہے انہیں ایک ہی حملے میں ختم کر کے اپنے علاقے واپس لیں گے۔ دونوں قاصدوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو تمام تر تفصیل بتائی اور کہا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو دومت الجندل کے حالات اجازت نہ دیں تو نہ آئیں۔ دستے جو فارس کی شہنشاہی کے علاقے میں ہیں وہ اسی طرح لڑیں گے جس طرح خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لڑے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ دومت الجندل پر قبضہ مکمل کر چکے تھے۔ انہوں نے وہاں کا انتظام ایک نائب سالار کے حوالے کیا اور فوری طور پر کوچ کا حکم دے دیا۔ خدا کی قسم، مورخوں کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں قسم کھائی، بنی تغلب پر اس طرح جھپٹوں گا کہ پھر کبھی وہ اسلام کے خلاف اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے مجاہدین سے کہا کہ اتنی تیز چلو کہ صحرا کی ہوائیں پیچھے رہ جائیں، پیادے گھوڑوں سے آگے نکل جائیں۔ یہ ایک امتحان ہے جو بڑا ہی سخت ہے۔ یہ ایک دوڑ تھی آتش پرستوں اور حق پرستوں کی۔ آتش پرستوں کو اپنے ہی علاقے میں پہنچنا تھا اور یہ مسافت کچھ بھی نہیں تھی۔ حق پرست بڑی دور سے چلے تھے، ان کے سامنے سینکڑوں میلوں کی مسافت ہی نہیں تھی، بڑا ظالم صحرا تھا۔ میل ہا میل کی وسعت میں صحرائی ٹیلے تھے اور باقی سب ریت کا سمندر تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ پانی کا اور اس سے بڑا مسئلہ رفتار کا تھا جو کم نہیں کی جا سکتی تھی۔ ناممکن کو ممکن کر دکھانا تھا۔ چاند اور ستاروں نے انہیں چلتے دیکھا، سورج نے انہیں چلتے دیکھا، صحرا کی آندھی بھی انہیں نہ روک سکی۔ آندھی، سورج، پیاس اور بھوک جسموں کو معذور کیا کرتی ہے۔ وہ جو تپتے صحراؤں میں پیاس سے مر جاتے ہیں وہ جسم ہوتے ہیں، اور وہ جو خالد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں دومت الجندل سے چلے تھے وہ اپنے جسموں سے دستبردار ہو گئے۔ ان کی قوت ارادی کا اور قوت ایمانی کا کرشمہ یہ تھا کہ انہوں نے جسمانی ضروریات سے نگاہیں پھیر لی اور روحانی قوتوں کو بیدار کر لیا تھا۔ ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا، دلوں میں ایمان اور یقین محکم تھا۔ اپنی ہی آواز اون پر وجد طاری کر رہی تھی۔ جنگی ترانے گانے والے لشکر کے وسط میں اونٹوں پر سوار تھے، ان کی آواز آگے بھی اور پیچھے بھی جاتی تھی۔ لشکر کے قدم دفوں اور نفیریوں کی تال پر اٹھتے تھے اور یہ تال بڑی تیز تھی۔ کچھ فاصلہ طے کر کے ترانے اور دف خاموش ہو جاتے اور تمام لشکر کلمہ طیبہ کا ورد بلند آواز میں شروع کر دیتا۔ ہزارہ حق پرستوں کی آواز ایک ہو جاتی، پھر یہ آواز ایک گونج بن جاتی
اور یوں لگتا جیسے صحرا اور صحرائی ٹیلوں پر وجد طاری ہو گیا ہو۔ اسلام کے شیدائیوں کا لشکر اپنی ہی آواز سے مسحور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بہمن جزویہ نے اپنے تیار کیے ہوئے لشکر کو آخری بار دیکھا اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو حسید کی طرف اور دوسرے کو خنافس کی طرف روانہ کر دیا۔ اب اس نے کمان نئے سالاروں کو دی تھی۔ حسید والے حصے کا سالار روزبہ تھا اور خنافس والے حصے کا زرمہر۔ ان کے لیے حکم تھا کہ اپنے اپنے مقام پر جا کر خیمہ زن ہو جائیں اور بنی تغلب اور دوسرے عیسائی قبیلوں کے لشکر کا انتظار کریں۔ کاکا کے جاسوس نے صحیح اطلاع دی تھی کہ مدائن کے لشکر حسید اور حنافس کو اجتماع گاہ بنائیں گے اور اگلی کارروائی یہیں سے کریں گے۔ عیسائیوں کا لشکر ابھی پوری طرح تیار نہیں ہوا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایرانیوں کی طرح عیسائی بھی 2 حصوں میں تیار ہو رہے تھے۔ ایک کا سردار حزیل بن عمران تھا اور دوسرے کا ربیعہ بن بجیر۔ یہ لشکر حسید اور حنافس سے کچھ دور 2 مقامات سننا اور زمیل پر جمع ہو رہے تھے۔ مدائن کے لشکر کے 2 حصوں اور عیسائیوں کے 2 حصوں کو یکجا ہونا تھا۔ یہ بہت بڑی جنگی طاقت تھی۔ مسلمانوں کی تعداد ہر جنگ میں دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی رہی ہے، لیکن اب مسلمان آٹے میں نمک کے برابر لگتے تھے۔ اسلام کے فدائیوں کا سامنا اتنے بڑے لشکر سے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان 4 خیمہ گاہوں میں رات کو سپاہی اس طرح ناچتے اور گاتے تھے جیسے انہوں نے مسلمانوں کو بڑی بری شکست دے دی ہو۔ انہیں اپنی فتح صاف نظر آ رہی تھی۔ حالات ان کے حق میں تھے، نفری ان کی بے پناہ تھی، ہتھیار ان کے بہتر تھے، گھوڑوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ انعام و اکرام جو انہیں پیش کیے گئے تھے پہلے کبھی نہیں کیے گئے تھے۔ مال غنیمت کے متعلق انہیں بتایا گیا تھا کہ سب ان کا ہوگا، ان سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ ان میں صرف ان پرانے سپاہیوں پر سنجیدگی سی چھائی ہوئی تھی جو مسلمانوں کے ہاتھ دیکھ چکے تھے۔ وہ جب کوئی سنجیدہ بات کرتے تھے تو نوجوان سپاہی ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایسی ایک اور رات فارس کے لشکر نے گاتے بجاتے اور پیتے پلاتے گزار دی۔ صبح ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور حسید کی خیمہ گاہ میں مدائن کے لشکر کا ایک حصہ سویا ہوا تھا۔ انہیں جاگنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان قلعوں میں ہیں اور تعداد میں اتنے تھوڑے کہ وہ باہر آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ان سے کچھ دور مسلمانوں نے آ کر جو ڈیرے ڈالے تھے وہ واپس چلے گئے ہیں۔ مسلمان ایک شام پہلے وہاں سے آ گئے تھے۔ آتش پرستوں کی خیمہ گاہ کے سنتری جاگ رہے تھے اور یا چند ایک وہ لوگ بیدار تھے جو گھوڑوں کے آگے چارہ ڈال رہے تھے۔ پہلے سنتریوں نے واویلا بپا کیا، پھر گھوڑوں کو چارہ وغیرہ ڈالنے والے چلانے لگے، ہوشیار، خبردار، مدینہ کی فوج آ گئی ہے۔ خیمہ گاہ میں ہر بونگ مچ گئی۔ سپاہی ہتھیاروں کی طرف لپکے، سوار اپنے گھوڑوں کی طرف دوڑے، لیکن مسلمان صحرائی آندھی کی مانند آ رہے تھے۔ ان کی تعداد آتش پرستوں کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تھی، لیکن یہ غیر متوقع تھا کہ وہ حملہ کریں گے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 5000 تھی۔ ان کا سالار کاکا بن عمرو تھا۔ گزشتہ شام خالد رضی اللہ عنہ اپنے لشکر سمیت پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے آرام کرنے کی بجائے صورتحال معلوم کی۔ انہوں نے شام کو ان مختصر سے دستوں کو حسید اور حنافس سے واپس بلا لیا تھا۔ اس سے آتش پرستوں کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ وہ یہ سمجھے کہ مسلمان ان کے اتنے بڑے لشکر سے مرعوب ہو کر بھاگ گئے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ 5000 نفری ایک اور سالار ابو لیلہ کو دی اور اسے مدائن کے اس لشکر پر حملہ کرنے کو روانہ کیا جو حنافس کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ تم پر اللہ کی رحمت ہو میرے دوستو، خالد رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سالاروں سے کہا، تم دونوں صبح طلوع ہوتے ہی بیک وقت اپنے اپنے ہدف پر حملہ کرو گے۔ حنافس حسید کی نسبت دور ہے۔ ابو لیلہ تجھے تیز چلنا پڑے گا۔ کیا تم دونوں سمجھتے ہو کہ دونوں لشکروں پر ایک ہی وقت کیوں حملہ کرنا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کو نہ جا سکیں۔ کاکا بن عمرو نے جواب دیا، ابن ولید، تیری اس چال کو ہم ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ فتح اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا،
تمہارے ساتھ صرف 5,000 سوار اور پیادے ہیں۔ میں دشمن کی تعداد کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ لڑائی نہیں ہوگی، یہ چھاپا ہوگا۔ اتنے بڑے لشکر پر اتنے کم آدمیوں کا حملہ چھاپا ہی ہوتا ہے۔ وقت بہت کم ہے میرے رفیقو، جاؤ، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ خود عین التمر میں اس خیال سے تیاری کی حالت میں رہے کہ عیسائی قبیلے جو سنی اور زمیل میں اکٹھے ہو رہے تھے وہ فارس کے لشکر کے ساتھ جا ملنے کو چلیں تو انہیں وہیں الجھا لیا جائے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی ذہانت کا کمال تھا کہ انہوں نے دشمن کی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ اس کا لشکر ابھی 4 حصوں میں بٹا ہوا 4 مختلف مقامات پر تھا۔ ان 4 حصوں کو یکجا ہونا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایسی چال چلی کہ چاروں حصے الگ الگ رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کو نہ پہنچ سکیں اور ہر ایک کو الگ الگ شکست دی جائے۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کا یہ حکم تھا، دشمن کو تباہ کر دو۔ ان مورخوں نے اس حکم کا مطلب یہ لیا ہے کہ جنگی قیدی اکٹھے نہ کیے جائیں، دشمن کا صفایا کر دو۔ خالد رضی اللہ عنہ اتنے طاقتور دشمن کی طاقت کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ اتنی تھوڑی اور تھکی ہوئی نفری سے اتنے طاقتور دشمن کو ختم کر سکتے تھے۔ سالار کاکا بن عمرو تو وقت پر اپنے ہدف پر پہنچ گئے۔ دشمن کے لیے ان کا حملہ غیر متوقع تھا۔ حسید کی خیمگاہ میں ہر بونگ مچ گئی۔ مسلمان بند توڑ کر آنے والے سیلاب کی مانند آ رہے تھے۔ 5,000 نفری کو سیلاب نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن ان 5,000 کی تندی اور تیزی سیلاب سے کم نہ تھی۔ آتش پرستوں کا سالار روزبہ اس صورتحال سے گھبرا گیا۔ اس نے ایک قاصد کو اپنے اس لشکر کے سالار زرمہر کی طرف جو خنافس میں خیمہ زن تھا اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ مسلمانوں نے اچانک حملہ کر دیا ہے اور صورتحال مخدوش ہے۔ قاصد بہت تیز وہاں پہنچا، فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ سالار زرمہر اپنے ساتھی سالار روزبہ کے اس پیغام پر ہنس پڑا۔ اس نے کہا کہ روزبہ کا دماغ چل گیا ہے، مسلمانوں میں اتنی جرأت کہاں کہ باہر آ کر حملہ کریں۔ قاصد نے اسے بتایا کہ وہ کیا دیکھ آیا ہے۔ زرمہر اپنے لشکر کو وہاں سے کہیں بھی نہیں لے جا سکتا تھا، کیونکہ اس کے سالار اعلیٰ بہمن جزیہ کا حکم تھا کہ کسی اور جگہ کچھ ہی ہوتا رہے، کوئی لشکر بغیر اجازت ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ لیکن قاصد نے زرمہر کو پریشان کر دیا تھا۔ اس نے بہتر سمجھا کہ لشکر کو خنافس رہنے دے اور خود خسید جا کر دیکھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ جب خسید پہنچا تو اپنے ساتھی سالار روزبہ کو مشکل میں پھنسا ہوا پایا۔ کاکا کا حملہ بڑا زوردار حملہ تھا۔ اس نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ دشمن کو یہ سہولت حاصل تھی کہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس افراد کے بل بوتے پر آدھا لشکر بڑی عجلت میں لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ زرمہر بھی آ گیا تھا۔ اس نے روزبہ کا ساتھ دیا۔ توقع یہی تھی کہ آتش پرست مسلمانوں پر چھا جائیں گے۔ کاکا خالد رضی اللہ عنہ والی شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ روزبہ کو للکار رہا تھا۔ روزبہ قلب میں تھا۔ کاکا کی بار بار للکار پر وہ سامنے آ گیا۔ کاکا اپنے محافظوں کے نرغے میں اس کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ وہ اپنے محافظوں کے حصار سے نکل آیا۔ ادھر کاکا اپنے محافظوں کو چھوڑ کر آگے ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے، وار روکے، پینتھرے بدلے، اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ کاکا کی تلوار روزبہ کے پہلو میں بغل سے ذرا نیچے اتر گئی۔ کاکا نے تلوار کھینچ لی اور گھوڑے کو روک کر پیچھے کو موڑا۔ روزبہ گھوڑے پر سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کاکا نے پیچھے سے آ کر تلوار اس کی پیٹھ میں خنجر کی طرح ماری جو روزبہ کے جسم میں کئی انچ اتر گئی۔ روزبہ گھوڑے سے اس طرح گرا کہ اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ کاکا نے دیکھ لیا اور گھوڑے کو روزبہ کے گھوڑے کے قریب کر کے گھوڑے کو تلوار کی نوک چبھوئی۔ گھوڑا سرپٹ دوڑ پڑا اور روزبہ کو زمین پر گھسیٹتا اپنے ساتھ ہی لے گیا۔
زرمہر قریب ہی تھا، کسی بھی مورخ نے اس مسلمان کماندار کا نام نہیں لکھا جس نے زرمہر کو دیکھ لیا اور اسے للکارا۔ زرمہر مقابلے کے لیے سامنے آیا اور اس کا بھی وہی انجام ہوا جو اس کے ساتھی روزبہ کا ہو چکا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اسے اس کے گھوڑے نے گھسیٹا نہیں تھا۔ وہ خون میں لت پت اپنے گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ مدائن کے اس لشکر میں ایک تو وہ کماندار اور سپاہی تھے جو پہلے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ چکے تھے اور انہیں بے جگری سے لڑتے دیکھ چکے تھے۔ انہیں اپنی شکست کا یقین تھا۔ ان کے حوصلے اور جذبے میں ذرا سی بھی جان نہیں تھی۔ وہ کٹ رہے تھے اور لڑائی سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جزیہ نے جن نوجوانوں کو بھرتی کیا تھا وہ تیغ زنی، تیر اندازی وغیرہ میں تو طاق تھے اور ان میں جوش و خروش بھی تھا، لیکن انہوں نے میدان جنگ میں پہلی بار دیکھا تھا اور مسلمانوں کو لڑتا بھی انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے تڑپتے ہوئے اور پیاس سے مرتے ہوئے زخمی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ زخم خوردہ گھوڑوں کو بے لگام دوڑتے اور انسانوں کو کچلتے بھی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب انہوں نے اتنی غارت گری اور اتنا زیادہ خون دیکھا کہ زمین لال ہو گئی، تو انہیں ان پرانے سپاہیوں کی باتیں یاد آنے لگیں جو مسلمانوں سے لڑے اور بھاگے تھے۔ اب وہ سپاہی زخمی ہو کر گر رہے تھے یا بھاگ رہے تھے۔ نوجوانوں کے حوصلے جواب دے گئے، تلواروں اور برچھیوں پر ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ آتش پرستوں کے لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی ٹوٹ رہا تھا۔ انہوں نے جب 2 نعرے سنے تو وہ فرار کا راستہ دیکھنے لگے۔ خدا کی قسم، یہ کسی مسلمان کا نعرہ تھا۔ زرتشت کے پجاریوں کے 2 سالار مارے گئے ہیں۔ یہ للکار بلند ہوتی چلی گئی۔ پھر دشمن کے اپنے سپاہیوں نے چلانا شروع کر دیا، روزبہ اور زرمہر ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ للکار بھی سنائی دی، خالد رضی اللہ عنہ بن ولید آ گیا ہے، خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کا لشکر آ گیا ہے۔ اس نعرے نے مدائن کے لشکر کا رہا سہا دم بھی ختم کر دیا اور لشکر بکھر کر فردن فردن بھاگ اٹھا۔ بھاگنے والوں کا رخ خنافس کی طرف تھا، جہاں مدائن کے لشکر کا دوسرا حصہ خیمہ زن تھا۔ دوستو، آج کی ایپیسوڈ ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ٹائم دینے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔